الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، مشکات المصابیح کا آج نیا باب شروع ہوگا، جس کو مؤلف نے باب الحب فی اللہ ومن اللہ کا عنوان دیا ہے، یعنی یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ہونے کا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور دوسرے اللہ کے لیے محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی محبت ہو، اور دوسرے جب کسی دوسرے شخص سے اگر دل میں کوئی محبت کا جذبہ ہے، چاہت ہے اور اس سے تعلق ہے، تو اس کی بنیاد بھی اللہ کی رضامندی ہو۔ یا پھر یہ کہ باب الحب یعنی اللہ کی ذات سے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے محبت، اور دوسرے بندے کا اللہ کو چاہنا اور اللہ کا بندے کو چاہنا، ومن اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کے لیے محبت۔ اسی سلسلے سے متعلق احادیث ذیل میں درج کی گئی ہیں۔ الفصل الاول عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں لشکر کی طرح ایک جگہ جمع تھیں، یعنی جو انسان کے جو روح ہے وہ جسم میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں ایک جگہ جمع کیا ابتدائی خلقت کے وقت، جب کہ پوری انسانیت نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا تو یہ ایسے جمع تھیں جیسا کہ ایک لشکر ایک میدان میں ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ تو فرمایا فما تعارف منها ائتلف، کہ اس جگہ پر یعنی جسموں میں داخل ہونے سے پہلے جو روحیں ایک دوسرے کی صفات سے مناسبت اور مشارکت کی وجہ سے آپس میں مانوس ہو گئی، فما تعارف جو ایک دوسرے سے متعارف ہو گئی، ان کے اندر کچھ مناسبت پائی گئی، ان کے کچھ صفات ان کے سمٹمز آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگے، تو وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو گئی، ائتلف۔ وما تناکر منها اختلف، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ انجان رہیں، نامانوس رہیں، تو وہ دنیا میں بھی ان کے اندر آپس میں اختلاف رہتا ہے۔ تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام قیامت تک کے آنے والی ذریت کو ایک جگہ جمع کیا اور اپنی ربوبیت کا عہد و اقرار لیا، الستو بربکم، تو لوگوں نے کہا، سب تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، تو اس جگہ پر جہاں تمام روحیں آپس میں سب جمع تھیں، وہاں اگر کسی روح کا کسی سے تعارف ہو گیا، کوئی کسی سے ملی اور جلی اور آپس میں ایک دوسرے سے مناسبت پیدا ہو گئی، موانست ہو گئی، محبت ہوئی، تو جو روحیں آپس میں مل گئی دنیا میں آ کر بھی وہ ملتی ہی ہیں۔ دنیا میں جو محبت اور انس ہے گویا کہ یہ عکس اور مظہر ہے اس تعلق کا جو عالم ارواح میں تھی، اور اگر کسی میں اختلاف پایا جاتا ہے فما تناکر منها، اگر وہاں پر عالم ارواح میں تمام روحیں جب جمع تھیں، اگر کوئی روح کسی سے منہ پھیر لیتی ہے، اعراض کر جاتی ہے، اس کے اندر محبت اور الفت نہیں ہوتی، انجان رہتی ہے، نامانوس رہتی ہے، تو دنیا میں آ کر بھی وہ اجنبیت باقی رہتی ہے، وہ اختلاف ان کا دنیا کے اندر بھی قائم رہتا ہے۔ تو وہاں عالم ارواح کے اندر جن کے تعلق اور محبت ہو گئے، جن کے تعلق بڑھ گئے، محبت ہو گئی، وہ دنیا کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں اگر کسی کی اجنبیت رہی، کسی سے ملاقات نہ ہوئی، محبت پیدا نہ ہوئی،
یا آمنے سامنے سے گزر گئی لیکن معانست نہیں ہو سکی، الفت نہیں ہو سکی، تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے سے دسیوں بار گزرتے ہیں لیکن ان سے وہ تعلق پیدا نہیں ہوتا، ان سے محبت پیدا نہیں ہوتی، تو کیونکہ عالم ارواح میں ان سے تعلق نہیں ہوا تھا۔ تو روحوں کے درمیان جو روز اول تعارف ہو گیا تھا، جو تعلق ہو گیا تھا، اسی کا ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے۔ پھر وَرَوَاهُ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ یہ روایت جیسے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایسے ہی امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت نقل کی ہیں، یعنی الفاظ یہی ہیں اور راوی الگ ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل فقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبریل ثم ينادي في السماء فيقول ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اہل السماء ثم يوضع له القبول في الارض واذا ابغض عبدا دعا جبرائیل فيقول انی ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبرائیل ثم ينادي في اہل السماء ان اللہ يبغض فلانا فابغضوه قال فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الارض رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے، یعنی جب کسی بندے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور محبت اس کے دل میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، دعا جبرائیل، اور پھر حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبوہ، کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ثم ینادی فی السماء، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں یہ اعلان کر دیتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فلاں شخص اللہ کو محبوب ہے، یا اللہ تعالیٰ فلاں کو محبوب رکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، تم بھی اس سے محبت رکھا کرو۔ فیحبہ اہل السماء، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے زمین میں بھی قبولیت لکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور سب کے سب اس شخص سے جو اللہ کو محبوب ہے، جبرائیل کو محبوب ہے، فرشتوں کو محبوب ہے، اور سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آگے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرنے لگتا ہے، جب کوئی بندہ یا اس کا کوئی عمل اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمان والوں میں، فرشتوں میں، آسمان والوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، لہذا تم سب بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے زمین میں بھی عداوت اور نفرت رکھی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ اس شخص سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جس بندے کے اعمال پسند آ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، تو لوگوں کے اندر بھی اس کی محبت عام کر دی جاتی ہے۔ آسمان والے، زمین والے، ہر کوئی اس کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ یہ رحمت خداوندی کا نزول ہے۔ اور اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، نفرت اگر کسی سے کرتا ہے، تو پھر سارے کے سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔
تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں، نیک دل ہوتے ہیں، نرم طبیعت ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ پسند کرتا ہے تو فرشتوں کے اندر محبت، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ایسے لوگ، بزرگان دین، بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ جن سے مصافحہ کرنا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے ہیں، عزت کی بات سمجھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بہت سے بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بدعمالیوں، بد کرداریوں اور اپنے کیریکٹر کی خرابی کی وجہ سے سب کے نزدیک متنفر شخصیت ہوتے ہیں۔ کوئی ان کو سننا پسند نہیں کرتا، کوئی ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کوئی ان کو اپنے یہاں بلانا پسند نہیں کرتا۔ تو دنیا کے اندر اگر لوگوں کے دلوں میں جو اثر ہوتا ہے، گویا کہ اس کے اعمال کا اثر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہونے اور نہ ہونے کا گویا کہ یہ مظہر ہے۔ اور فرشتوں کے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو، جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اپنے بعض بندوں کی عظمت، ان کی بڑائی کو یوں اصطلاح ظاہر کرے گا اور یوں فرمائے گا کہ وہ لوگ جو میری بڑائی کے اظہار اور میری تعظیم کی خاطر آپس میں محبت و تعلق رکھتے تھے، کہاں ہیں؟ اینا، کہاں ہیں؟ المتحابون بجلالی، جو آپس میں محبت رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے میری بڑائی کی خاطر، میری تعظیم کی خاطر۔ اور پھر الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ ایسے لوگ جو آپس میں تعلق خالص خدا کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے رکھتے تھے، اللہ کا ارشاد ہوگا آج میں ان لوگوں کو اپنے سائے میں پناہ دوں گا، اور آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی خاطر جو لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کا قیامت کے دن کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرمائیں گے کہ بھائی جو اللہ کے لیے تعلق رکھتے تھے، ذاتی مفاد جن کے دلوں میں نہیں تھا، جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مسلمان کی مدد کرتے تھے، اس سے ملتے تھے، ایسے لوگ قیامت کے دن سب کے سامنے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا ایسے لوگ کہاں ہیں؟ آ جاؤ اور میرے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ کے سائے سے مراد یہاں عرش کا سایہ ہے، جیسے بعض روایت میں باقاعدہ صراحتاً ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مراد ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی عزت، ان کی تکریم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ان لوگوں کو میں اپنے سائے کے نیچے، یعنی اپنے عرش کے سائے کے نیچے اپنی رحمت اور نعمت کا خصوصی مظہر میں ان کو بناؤں گا، اور ان سے ایسا خوش ہو جاؤں گا کہ میں انہیں اپنے سائے کے نیچے، جب قیامت کے دن سب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، سورج سوانزے پر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت اللہ کے لیے محبت رکھنے والے اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر اگلی حدیث ہے، وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير اني احببته في الله قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص
اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا، یا ایک شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کی، کوئی جو کسی اور دوسرے گاؤں میں دوسری آبادی میں رہا کرتا تھا، تو جب وہ اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کے انتظار میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ ارصد یعنی کسی کو انتظار میں بٹھا دینا، اور مدرجتن کے معنی ہے راستہ، طریق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے انتظار میں راستے میں بٹھا دیا کہ جب وہ شخص وہاں سے گزرنے لگے تو اسے پوچھنا۔ تو شخص نے اس کو روک کر پوچھا، این ترید، کہ کہاں کا قصد ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو شخص نے کہا، میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، انی ارید اخا لی فی هذه القرية، کہ میں فلاں آبادی میں اس بستی میں جو شخص رہتا ہے میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے سوال کیا، کیا اس پر تمہارا کوئی حق ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو، یا تم اس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ قال لا، تو شخص نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو میں اپنا حق لینے جا رہا ہوں اور نہ ہی اس کی کسی نعمت کا اسے بدلہ دینے جا رہا ہوں، میں تو محض اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت اور تعلق رکھتا ہوں۔ انی احببتہ فی اللہ، کہ میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت رکھتا ہوں اور تعلق رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، تو پھر سنو، فإنی رسول اللہ الیک، کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ایک فرشتہ ہوں تمہاری طرف، اور میں تمہیں یہ بتلاتا ہوں، یہ بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بأن اللہ قد احبک، کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ تم اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت اور تعلق رکھتے ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کسی مصلحت کی بنیاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر اگر کوئی شخص کسی سے تعلق اور محبت رکھتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہوگی کہ اللہ اس سے محبت رکھنے لگے گا۔ تو اس لیے تعلقات ہمیشہ مفادات سے خالی ہونے چاہیے، کہ جو تعلق مفاد سے خالی ہوگا، جو تعلق اپنی منفعت اور مصلحت سے خالی ہوگا، جس کے اندر خالص اللہ کی رضامندی چھپی ہوگی، تو اس تعلق کا اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے محبت کرنے لگے گا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم فقال المرء مع من احب، متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیف تقول، آپ کیا فرماتے ہیں، کیسے آپ کی رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی جماعت، کسی قوم سے محبت اور عقیدت رکھتا ہو لیکن اس کی صحبت ولم یلحق بہم، اس کو میسر نہ ہوئی ہو، ان کے ساتھ اسے رہنا نصیب نہ ہوا ہو، صرف اس کے دل میں اس کی تعلق ہے، محبت ہے، چاہت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ یہاں مراد علماء نے یہ لکھا کہ جو کسی علماء سے، صلحاء سے، بزرگان دین سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، لیکن دل میں ان کی ایک عقیدت ہے، یا پھر ان کے اعمال ان تک انہیں نہیں پہنچاتے کہ وہ بہت زیادہ اعمال کرتے ہیں اور یہ اس کے عمل قلیل ہیں، کم ہیں، تو لیکن اس کے دل میں جو عقیدت اور محبت ہے علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے، اللہ کے اتباع کرنے والوں سے، تو آخرت میں وہ انہی علماء اور صلحاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محض جس کے اندر مخلصانہ عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، وہ بھی قیامت کے دن ایک جائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ گویا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو علماء سے، صلحاء اور بزرگان دین سے عقیدت محبت رکھتے ہیں،
وہ لوگ انشاءاللہ قیامت کے دن انہی علماء اور صلحاء اور بزرگان دین کے ساتھ اٹھیں گے، اور آخرت میں ان کو علماء اور صلحاء کی رفاقت اور معیت نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ کا ارشاد، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد المرء مع من احب۔ اسی طرح اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے بعض شراح حدیث جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر شراح نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اس کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو یہ علماء اور صلحاء کے ساتھ تو ہے ہی، ساتھ میں جو لوگ فاسق، بدکار، برے لوگوں، ہیرو اور دوسرے لوگوں کی چاہت ان کے دل میں ہے، عقیدت ان کے دل میں ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی ان کا حشر بھی انہی بدکار اور فاسق لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد یہاں مطلق ہے کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر محبت علماء اور صلحاء سے ہے تو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر محبت کسی ایکٹر سے، کسی کرکٹر سے ہے، کسی ہیرو سے، ہیروئن سے ہے، کسی اور سے ہے، عقیدت ہے، اسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ، ان فاسق اور بدکار لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ گویا کہ اس میں بشارت بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ بشارت ان لوگوں کے لیے جو علماء سے محبت کرتے ہیں، اور وعید ان لوگوں کے لیے، تنبیہ ان لوگوں کے لیے جو فاسق اور فاجر لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ متى الساعة قال ويلك وما اعددت لها قال ما اعددت لها الا اني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت قال انس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الاسلام فرحهم بها متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعة؟ تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، کیا تم قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ ماذا اعددت لها؟ تو آپ نے فرمایا، تو شخص نے کہا قال ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، بس میں تو خدا اور خدا کے رسول سے محبت کر رکھتا ہوں، میرے پاس کوئی بہت سارے اعمال نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اس کے اندر اخلاص ہے، یہ کامل مومن ہے، یہ اعتقاد کے طور پر کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم دنیا میں، آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو، انت مع من احببت، کہ تم جس سے محبت رکھتے ہو انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی اور چیز سے اتنا زیادہ خوش نہیں دیکھا جتنا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے خوش ہوئے۔ کیوں؟ کہ وہ اسلام پر تو خوش تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، تو صحابہ تو عاشق رسول سچے تھے، وہ نبی کے دیوانے تھے، آپ کے ایک ایک ارشاد پر مر مٹنے والے تھے، تو انہیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں، ہمارا تعلق، ہماری عقیدت، ہماری محبت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے لیے ہے، تو ہم قیامت کے دن حشر بھی ہمارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے صحابہ اکرام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اور محبت کا مطلق صرف زبانی دعوے داری یا زبان سے صرف کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہ جس بندے کو محبت الہی کا دعویٰ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتباع بھی کرے، صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر کسی کی محبت سچی ہے تو اس کے لیے اپنے محبوب کی اطاعت کرنا ضروری ہوگا، اس کا فرما بردار بننا ضروری ہوگا۔ تو صحابہ اکرام کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بھی تھے، فرما بردار بھی تھے، آپ کے
ایک ایک ارشاد پر جانچا کرنے والے لوگ تھے، اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے، صرف ان کے پاس زبان کے دعوے نہیں تھے، تو صحابہ اکرام اس سے بہت خوش ہوئے کہ انہیں یہ سعادت حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور بد، مثل الجلیس الصالح ہم نشین، الجلیس الصالح نیک ہم نشین، والسوء اور بد ہم نشین، نیک اور بد ہم نشین کی مثال مشک رکھنے والے کی اور نافخ الکیر یعنی آگ یا دھنکنی دھوننے والا، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں بھٹی پر کام کرنے والے کیسی ہے کہ مشک رکھنے والا یا تو اما ان یحذیک، یا تو وہ تمہیں مشک مفت میں دے گا، تمہیں اپنی خوشبو لگائے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا تم اس کی خوشبو سے متاثر ہو کر اچھی لگے گی تو تم اس سے خرید لو گے، اگر یا پھر کسی بھی صورت میں اس کا مشک تمہارے ہاتھ نہیں لگتا تو کم از کم اس کی خوشبو تو تمہیں ملے گی۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، کہ جو لوگ مشک خوشبو لے کر چلنے والے ہیں یا تو وہ تمہیں خود خوشبو دیں گے یا تو تم اس سے خریدو گے یا پھر تم اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاؤ گے، تمہیں اس کا فائدہ پہنچے گا اور خوشبو آئے گی۔ لیکن بھٹی میں کام کرنے والا، دھونی دھنکنے والا، اس کا کیا حال؟ اس کے پاس اگر تم بیٹھو گے اما ان یحرق ثیابک، تو جو بھٹی میں کام کرنے والا ہے وہ یا تو تمہارے کپڑے وہ جلا دے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خبیثۃ، یا پھر تم اس سے بدبو حاصل کرو گے، یعنی بدبو تمہیں ملے گی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی نیک اور بد ہم نشین کی، کہ اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے گویا کہ حامل المسک، مشک والا شخص، کہ اس سے یا تو آپ کو خوشبو ملے گی یا آپ اس سے خرید لو گے، اور اگر وہ خود بھی نہ دے، آپ خود بھی نہ لیں، تب بھی کم از کم اس سے اچھی خوشبو تو ملے گی۔ لیکن جو بد ہم نشین ہیں، جو فاسق و فاجر کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس سے ضرور بھی ضرور تمہارے کردار پر بھی اثر پڑے گا اور اس کی برائی تمہارے اوپر بھی اثر انداز ہوگی۔ اس لیے کہ جس طرح کہ ایک بھٹی میں کام کرنے والے شخص کے پاس اگر کوئی بیٹھتا ہے تو وہاں کی کالک، وہاں کا دھواں، اس سے تمہارے کپڑے بھی خراب ہوں گے، تمہارے کپڑے جلیں گے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اس کی گندی بدبو تو تمہیں آئے گی جس سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح سے بد ہم نشین کی مثال بھی یہی کہ فاسق اور فاجر کے ساتھ اگر رہو گے، اس کی صحبت اختیار کرو گے، تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.